سے پہلے جو ہے اقبال کے چند اشعار جو اسی تناظر میں ہے کہ ہمارا جو مصور پاکستان جو ہمارے قومی شاعر ہیں وہ کیا سوچتے تھے. انہوں نے یعنی یہ نظم سن کے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ عمران خان کے لیے کہی تھی. اور آخری شعر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے جو ٹاؤڈ قسم کے یہاں پہ علماء کرام ہیں جیسے مرزا جیلمی اور دوسرے جو ہے ان کے لیے. تو امامت یعنی امام اس کا یعنی بہت زیادہ اقبال کی شاعری میں ذکر ہے کہ جس میں کہا کرتے ہیں وہ کہ ہمیں مسلمانوں کو دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا گیا، اور بالکل ایسا ہی ہے. تو اشعار ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، کہ تجھے بھی ان راز کی ان رموز کی سمجھ آ جائے کہ اصل امامت ہے کیا ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ چیز یہ مصور پاکستان کہہ رہے ہیں، جو قوم کو نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے زمانے کا وہی امام، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کون ہے، یہ مسجدوں کے امام ہیں یا یہ نہیں، وہ شخص امام ہے جو تمہیں کیا کرے، حاضر و موجود سے بیزار کر دے. یہ جو آپ کو زمینی حقائق یہ آپ کو جو بتاتے ہیں کہ اصل تو ایسے ہوگا، اسباب تو یہ کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ آپ کو ایسی تعلیم دے کہ وہ بتائے کہ حق کیا ہے، اس کے لیے ڈٹ جانا کسے کہتے ہیں. تو اس پہ تو ہمارا صرف جو ہے کپتان جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے. جتنے امام اس وقت ہمیں میسر ہیں تو وہی اصل برحق امام اسی کو کہا جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو یہ لوگ یہ جو امام یہ دو دو ٹکے کے دو دو رکعت کے امام جو ہے یہ بتاتے رہے ہیں کہ جناب رشوت دینی پڑے تو دے دو، ٹھیک ہے، کیونکہ ملک کا نظام نہیں چل رہا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ابھی اس پہ وہ علی امین گنڈا پور کی بات میں نے جو کی وہ بھی اسی پہ کریں گے کہ وہ والا نہیں، امام آپ کو کہتا ہے کہ وہ ایک تو حاضر و موجود یہ اسباب سے بیگانہ کر دیتے، توکل صرف اللہ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ زندگی اور دشوار. اقبال اور جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو مسلمان تو خود مانگتا ہے. تو یہ ہوتا ہے امام اصل جو کیا کر رہا ہے آج کا نوجوان، اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ حاضر و موجود سے بیگانہ ہو کر کوئی بیرون ملک دھکے کھا رہا ہے، کوئی جیلوں میں سڑ رہا ہے، کوئی جو ہے اس کی دونوں بازو بیکار ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کینسر سروائیول ہے، لیکن وہ ڈٹ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام برحق جو ہے وہ آپ کو میسر آ گیا اور اس نے آپ کی زندگی اور دشوار کر دی، کیونکہ مسلمان کی زندگی سہل نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور یہ تلواریں نظر آ رہی ہیں آپ کو جا بجا، آپ کا لہو گرماتی نظر آ رہی ہے. نوجوان جو اس کے ہیں تو یہ کیا کیا اس نے ان کو احساس زیاں کا بتا دیا کہ احساس زیاں کیا ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان، اور قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. تو یہ دکھا کے اس نے آپ کو کیا کیا، تلوار بنا دیا. اس نے کہا یہ زندگی 2 دن کی زندگی، مر جاؤں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا. تو یہی اس کا میسج ہے. اور آخری شعر اقبال نے جہاں پہ فضل الرحمان جیسے ان بے غیرت قسم کے جو داڑھی رکھ کے وہ کوئی ان کے وہ آفیسر بنے پھرتے ہیں، کوئی جو ہے جناب وہ جیلمی صاحب پھر رہے ہیں، کوئی مختلف لوگ، یعنی کیا سب کے نام گنوائے ہیں جو 2 رکعت کے جو امام ہیں، یا یہ جو لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی امامت کریں گے. یہ جی تو اس کے لیے اقبال نے کہا کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. آپ سمجھ رہے ہیں کس کس کی طرف اشارہ ہے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو سلطانوں کی پرستاری آپ کو سکھائے، جو بتائے کہ جناب آپ یوں کریں، آپ اس سے مروب ہوں، آپ مروب ہوں جناب عاصم منیر سے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. آپ کیا کریں جناب، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہاں پیسے ملیں گے، آپ یہاں اپنا ضمیر بیچ دیں. تو یہ جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ امام نہیں ہے. ضمیر فروش لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ضمیر ہی جب نہیں ہوتا تو کہاں انہوں نے آنسریبل ہونا ہوتا ہے. یعنی ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جھوٹی کہانیاں سنائیں کہ میں جناب پہاڑوں کے اوپر پھلانگ کے چڑھتا گیا، میں ٹارزن بن گیا، اور میں یا سچ نہ بولیں.
اور اس میں کچھ لوگ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب نہیں وہ کسی یعنی مصلحت کے تحت ایسا کرتے، مصلحت کی کوئی اجازت نہیں، اور جو نظریے پہ عمران خان کھڑا ہے نا، اسلام کے نظریے پہ، مصور پاکستان کے نظریے کے اوپر، قائد اعظم کے نظریے کے اوپر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے اوپر جہاں پہ انصاف قائم کرنا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کے سیکرٹ ایکٹ کیا ہیں، وہ فلاں بات ہوئی وہ عوام سے چھپا لیجیے۔ آپ حضرت خالد بن ولید نے جتنے معاہدے کیے، جتنی جنگیں لڑی، یا جو ہمارے خلیفہ تھے، خلیفہ اول خلیفہ دوم، انہوں نے کوئی چیز اپنے مسلمانوں سے چھپا کر کی ہو؟ کون سا سیکرٹ ایکٹ؟ یہ باتیں ہیں جی، یہ بتانے، ہر بات آپ نے بتانی ہے، کیونکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، اور جب آپ ملت کے نمائندے ہوں، جب ریاست مدینہ کی بات ہو اور ریاست اسلامی ریاست بنانے کی بات ہو، تو پھر تو کوئی چیز آپ چھپا کر عوام سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، اس نے اس وقت بھی اسمبلیاں تحلیل کی، اور ابھی کئی بار وہ اس کو علی امین کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اتنی بھی پاور نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم جناب ایک آئی جی لگا سکو، تو اس حکومت سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ تو یہ ہے ایک مرد مجاہد کی بات، اور اس پہ قوم نے چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو نہیں بچانا، اور یہ سلام کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو چند ایک لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پوری کمپنی کو گھما کے رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ آپ اس نظام کو کیوں سٹینڈ دیں گے؟ جو نظام مکمل طور پہ گندا ہے، جو بغیرتی کے اوپر مبنی ہے، جو عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کر بنایا گیا، جو بندوق اور دھونس سے بنایا گیا، آپ اس کے دوسری طرف کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ بھی اگر جرا کرنی پڑے نا، تو آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور یہ لوگ حق پر کھڑے ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور اس بغیرت کو صرف اقتدار چاہیے، اور یہ غلط بات ہے کہ جناب اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اب بغیرت، تم بتاؤ، تم اگر شرابی ہو، تم زانی ہو، تم کچھ بھی ہو، یہاں پہ بات تمہارے ہمیں کریکٹر کی نہیں چاہیے، یہاں پر بات ہمیں یہ ہے کہ تم غریبوں کو، پاکستانیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کھڑے ہو یا نہیں کھڑے، یہاں پر تمہارے جو اصل چیز چلنی ہے۔ تم کیا ہو اپنی نجی زندگی میں سے کوئی فرق نہیں۔ اس دور سے یہ پاکستانی نکل گئے جب آپ کو جناب یہودی ایجنٹ کے یہ فضل الرحمان بے غیرت نعرے لگواتا تھا، اور اس طرح کے اور لوگ جناب یہودیوں کی باتیں اور یہودیوں کی جھولیوں میں بیٹھنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں ختم ہو چکی۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہو رہی ہے جناب کہ ایمرجنسی لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، اور یہ جو لوگ تھوڑا سا لوگوں کو نکلنے کا یہ موقع دے رہے ہیں، ہاں نکلیں، آپ زبردستی نکلنا پڑے گا، آپ کو ان کے آگے ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی، ہر شخص کو نکلنا پڑے گا۔ سال اور قائد کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے ہر ادارے کو یرغمال بنائے رکھا، وہاں کی سلیکشن یہی کرنے والے تھے۔ ریڈیو پاکستان کہانیاں پڑھی ہیں کہ جناب ایک ایک پروڈیوسر جو ہے اس کو لانے کے لیے کسی نہ کسی بریگیڈیئر کی سفارش ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کو مینیج کرنا ہوتا تھا۔ آپ کے سرکاری عہدیدار جہاں پر ان کی ضرورت ہے وہ اسی طرح آتے۔ آپ کی ساری پولیس پیسہ دے کر، جو شخص آئے گا وہ کیسے پیسہ نہیں کمائے گا؟ وہ ضمیر فروش ہوگا۔ تو اس لیے یہ پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ میں وقار ملک کو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جناب کہ یہ 2022 سے یا کہہ لیں 18 سے جو عمران خان کی حکومت آئی تھی، اس سے بعد جب وہ حکومت گرائی گئی ہے، اس کے بعد کی تمام چیزیں ان کو لٹکانا، ان کو نہیں جناب، ان کی قبروں پر کوڑے مارنے ہوں گے۔ وہ ساری کہانیاں جو ان سے منسوب ہیں وہ ان کو بھلانا ہوگا، بلکہ ان کے لیے سزا تجویز کرنا ہوگی۔ جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ اس نظام کو بچا لیا جائے، ان لوگوں کی کہانیوں کو بچا لیا جائے، کبھی یہ ملک جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکمل حق کے ساتھ کھڑے ہونے، کوئی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوری جو ہے وہ استعمال یہاں پہ نہیں ہوگی۔ جو استعمال ہوگا وہ کیا، اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو وہ جو جیل میں مرد کلندر بیٹھا ہے نا، وہ قرآن ہے، کیونکہ آپ کی پوری جو زندگی ہے اس کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو، ایک ایک کال قرآن کے مطابق ہوگا تو یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس میں لوگ کہیں گے جی آپ کے کون سے اسلام والے جو ہے کام ہے؟ جب بھی آپ کو سمجھ آئے، جب آپ سے گناہ ہو جائے، آپ معافی مانگیں اور اسی طرف آئیں کہ میں نے جو ہے قرآن کے مطابق، لوگوں میں فیصلے تو قرآن کے مطابق کرنے ہیں نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب مصلحت کا شکار ہو جائیں، آپ جو ہے اشرافیہ کے غلام بن جائیں، آپ جو ہے وہ افریدی مرزا افریدی کو ٹکٹ دیتے پھریں۔ اور اب سب سے بڑا ڈرامہ کہ جناب ہم اس لیے جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتے، ہم اس لیے مینج ہو رہے ہیں
کہ ہمارے ایم پیز بک جائیں گے، تو جناب بغیرتی نہ کرو، ڈرامے نہ کرو، بکنے دو، تم حکومت کو گرنے دو، اور اس سے تو فرق ہی کوئی ان سیٹوں سے نہیں پڑتا، تم حکومت سے استعفے دو، تم یہاں پر بیٹھے، اور جو میں بات کر رہا تھا کہ بے غیرت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ضمیر ابھی زندہ ہیں گنڈا پورے، یہ بھی انہی کا ایک جو ہے نمائندہ ہے، یہ عمران خان کا نمائندہ نہیں ہے، عمران خان کو پوری بات نہیں پہنچائی جاتی، جس لیے وہ صاحب ذرا جیل میں بیٹھا ہو، تو آپ کو مکمل نکلنا اور مکمل ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اب بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو بارش کے چند قطرے ثابت ہوئے اور پہلی دفعہ ان کو گھما کے رکھ دیا ہے، کہ چند لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے جیالے جو عمران خان کے نظریاتی لوگ اٹھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ضروری نہیں اس انقلاب کو، اس آئین کی پاسداری جب ہوگی اس ملک میں، اس کو دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں گا یا فلاں زندہ ہوگا، یہ نہیں، یہ آپ کے لیڈر نے کیا آپ کو سمجھایا کہ مجھے مار بھی دو گے تو بھی جھکوں گا نہیں، تو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا۔ تو یہ جب ہر پاکستانی یہ فیصلہ کر لے گا نا، آپ کوئی وہ کیا کہتے جتھا تو ہے نہیں کہ آپ نے حملے کرنے ہیں، مارنا ہے ان کو، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ہاں میرے پاس قلم ہے، میرے پاس بندوق ہے، میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اس گندے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، کیا کر لیں گے؟ مجھے زیادہ سے زیادہ میرے گھر سے اٹھا کے مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں غیرت پر سمجھوتا تو نہیں کروں گا۔ اس لیے جب تک یہ پورے پاکستانی نہیں کریں گے اس کمپنی کو، اس بے غیرت لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ اس کو بھی شرم آ گئی، آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخص کو شرم آئی ہو؟ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بے غیرت لوگ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔